حالات کا بننا، حالات کا بگڑنا صرف اور صرف انسانوں کے اعمال پر، مردوں کے اعمال، عورتوں کے اعمال، اس پر اللہ کے فیصلے ہوتے. جیسے مردوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ایسے عورتوں کے لیے بھی اللہ کے احکامات عام طور سے، اور جو عام احکامات ہیں وہ تو مردوں کے لیے عورتوں کے لیے ایک. چند احکامات ہیں جن میں فرق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فقال فليبلغ الشاهد الغائب. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا. جتنی مخلوقات ہم کو نظر آ رہی ہے یا جتنی مخلوقات نظر نہیں آ رہی، سب کے پیدا کرنے والے ایک اللہ ہے. سب کے پیدا کرنے والے ایک اللہ ہے. انسانوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا، جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اور یہ بڑی بڑی مخلوقات، یہ بڑے بڑے آسمان، زمین، یہ پہاڑ، دنیا کی ہر مخلوق اللہ اس کو پیدا کرنے والے، اور اللہ اپنی قدرت سے پیدا فرما رہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو چلا رہے. ہر مخلوق کو اپنی قدرت سے چلا رہے. نفع والی چیزوں سے نفع اور نقصان والی چیزوں سے نقصان، یہ سب اللہ کے حکم سے. تبلیغی عوام اللہ چاہے آفیشل تو نفع والی چیز سے نقصان، اور اللہ چاہے تو نقصان والی چیز سے نفع. یہ سب کچھ ایک اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں مردوں کو پیدا فرمایا، عورتوں کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے امر کن سے پیدا فرمایا، بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. اور ہماری اما جان حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کی مائیں تسلی سے، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، اور سارے انسانوں کو ماں باپ کے ذریعے پیدا فرمایا. یہ اللہ پیدا فرمانے والے ہیں. اللہ اپنی قدرت سے پیدا فرماتے ہیں. گندے پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انسان کو اپنی قدرت سے پیدا فرماتے. 3 اندھیریوں میں فی ظلمات ثلاث، آدمی انسان جو ہے کوئی چیز بناتا ہے، تیز روشنی، کپڑے والے کارخانوں میں جہاں کپڑا بنتا ہے وہاں تیز روشنی لگی ہوتی ہے مشین کے اوپر. تو انسان تو کمزور ہے، ہر چیز جو بناتا ہے تیز روشنی کے اندر. اللہ رب العزت اپنی قدرت میں کامل ہے، اپنی قدرت میں کامل ہے. اس خوبصورت انسان کو 3 اندھیریوں کے اندر، ماں کا پیٹ، اس کے بعد رحم، اور اس کے بعد وہ جھلی جس کے اندر وہ بچہ لپٹا ہوا ہو، اللہ اپنی قدرت سے اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے باریک باریک ہونٹ، بڑی چھوٹی چھوٹی انگلیاں، جتنی بڑی ہماری انگلی ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا پورا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان 3 اندھیریوں کے اندر پیدا فرماتا. 4 مہینے کے بعد جسم بچے کا مکمل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو اس معصوم بچے کے اندر جو 3 اندھیریوں کے اندر ہے وہ اس کے اندر جان ڈال دے. نہ باپ کو پتا نہ ماں کو پتا کب وہ فرشتے آئے اور کب روح ڈالے. جب بچہ پیٹ کے اندر ہلتا ہے، ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، تو ماں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھا جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس کے اندر اللہ نے روح ڈال دی. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا فرماتے ہیں. اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا خلاصہ بنایا. اس انسان پر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو چلاتے ہیں.
اس کے عمل اچھے ہوتے ہیں، اس کے عمل اچھے ہوتے ہیں، ایمان والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے حالات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر اس کے عمل بگڑ جاتے ہیں اور ایمان نہ ہو یا ایمان ہو تو عمل بگڑے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ حالات کو بگاڑے۔ حالات کا بننا، حالات کا بگڑنا، یہ صرف اور صرف انسانوں کے اعمال پر ہو۔ حالات کا بننا، حالات کا بگڑنا صرف اور صرف انسانوں کے اعمال پر ہو۔ مردوں کے اعمال، عورتوں کے اعمال، اس پر اللہ کے فیصلے ہوتے۔ جیسے مردوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ایسے عورتوں کے لیے بھی اللہ کے احکامات عام طور سے، اور جو عام احکامات ہیں وہ تو مردوں کے لیے عورتوں کے لیے ایک، چند احکامات ہیں، چند احکامات ہیں جن میں فرق ہے۔ 5 نمازیں مردوں کے لیے بھی فرض، 5 نمازیں عورتوں کے لیے بھی فرض، 29 دن 30 دن 1 مہینے کے سال میں روزے، یہ مردوں کے لیے بھی فرض، مستورات کے لیے بھی فرض۔ جتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ مردوں پر بھی ہوتی ہے، عورتوں پر بھی ہوتی ہے۔ اگر اور مردوں کے پاس مال ہے اپنی ضرورت سے زائد اور وہ مال بڑھنے والا ہے، 1 سال اس سے گزر جائے، ضرورت اصلیہ سے، حوائج اصلیہ سے زائد ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ایسی مستورات کے پاس اگر پہننے کا زیور ہے اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان سے زائد سامان ہے، زائد مال ہے، اور اس پہ سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض، ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مردوں پر بھی زکوٰۃ فرض، عورتوں پر زکوٰۃ فرض۔ ایسے ہی جب رمضان کے بعد عید آتی ہے تو عید پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، مردوں پر بھی ہوتا ہے، مستورات پر بھی ہوتا ہے۔ اکثر احکامات میں تو مرد عورتیں برابر ہیں، چند احکامات ہیں جن میں فرق ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات مردوں کے لیے بھی اتارے، عورتوں کے لیے بھی اتارے، اور اسی طرح جس طرح اپنے احکامات کا مکلف مردوں کو بنایا، اپنے احکامات کا مکلف عورتوں کو بنایا، ایسے ہی اپنے دین کو زندہ کرنے کی محنت مردوں کے لیے بھی ضروری، عورتوں کے لیے بھی ضروری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح مرد محنت کرتے تھے دعوت کی محنت، اسی طرح مستورات بھی دعوت کی محنت کرتی تھی، چپکے صحابیات چپکے کافروں کے گھروں میں جا کر اور ایمان یقین کی دعوت دیتی تھی۔ حضرت ام شریک جانا کا قصہ مشہور ہے کہ چپکے گھروں میں جا کر عورتوں کو دعوت دیا کرتی تھی، عورتیں ان کی باتیں سن کے متاثر ہوتی تھی، ایمان یقین کی بات، اعمال کی بات۔ شام کو جب ان کے مرد آتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ ہماری عورتیں تو عجیب باتیں کر رہی ہیں، یہ تو وہ باتیں کر رہی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے ہیں۔ کون ہمارے پیچھے، ہم اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں، ہمارے پیچھے کون آتا ہے یہ ہماری عورتوں کو خراب کرتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ وہ یہ کہتے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے وہ غلط بات کرتا ہے، وہ بے دین ہو جاتا ہے۔ صحابی کہا کرتے تھے اس کو، جو حضور کی بات کو قبول کر لیتا، ایمان قبول کر لیتا، اس کو صحابی کہا کرتے تھے، یہ صحابی ہو گیا، یہ بے دین ہو گیا۔ کھوج لگاتے اس نتیجے پر پہنچ گئے، ایک عورت ہے جس کا نام ہے ام شریک، وہ ہمارے گھروں میں آتی ہے، ہماری عورتوں کے ذہن کو خراب کرتی۔ اب بیٹھے سوچنے کے لیے کیا کریں۔ اب اس میں بعض صاحب ہمارے کہہ جاتے ہیں کہ مشورے کے لیے بیٹھے، تو مشورہ تو بڑا اونچا ہمارے سنت ہمارے ہے، کافر لوگ مشورہ کرتے، تو سوچ بچار کے لیے بیٹھے کیا کرے اس عورت کے ساتھ جس عورت نے ہماری عورتوں کو خراب کیا، ہماری عورتوں کو خراب کر رہی ہے۔ سوچتے اس فیصلے پر پہنچے اس عورت کو مکہ مکرمہ سے نکال دو، جہاں سے شادی ہو کر آئی ہے اس کا جو میکہ ہے وہاں اس کو پہنچا دو۔ کافر مقرر کر دیے، غالباً 2 کافر مقرر کیے، اس کو لے جائیں، اس کے اپنے میکے پہنچا دیں اور وہاں اس کو ملک بدل کر اپنے شہر سے نکال دیا۔ وہ 2 کافر ایسے ظالم، اتنے سخت دل، خود تو سواریوں پہ سوار، اور اس نازک اور کمزور عورت کو، عورت ذاتی طور سے کمزور ہوتی ہے، صنف نازک کہتے ہیں، کمزور ہوتی ہے، خود تو سواری پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں اور ان کو پیدل چلا رہے ہیں سخت گرمی میں، آپ کی گرم ریت میں، اور کچھ کھانے پینے کو نہیں دے رہے۔ خود تو جہاں پر آرام کا تقاضا ہوتا اپنی سواری سے اترتے، خیمہ لگاتے اور کھا پی کے سو جاتے، آرام کرتے، ان کو باہر گرم تپتی ہوئی ریت میں دھوپ میں ڈالے۔ ایک دن
2 دن 3 دن گزر گئے، نڈھال ہو گئی، بھوک سے، پیاس سے، تکان سے برا حال ہو گیا۔ اور کافروں نے بھی سوچا اس کا تو اتنا برا حال ہو چکا ہے، اب تو یہ چند گھڑیوں کی مہمان ہے، مر جائے۔ ہم کھا پی کے سوتے ہیں، جب سو کے اٹھیں گے تو یہ مری پڑی ہوگی، کھڈا کھود کے اس کو دبا دیں گے اور مکہ مکرمہ واپس چلے جائے، اپنے شہر واپس چلے۔ خود ان کو بھی یہ یقین ہو چلا تھا، کہ بس اب تو میرے آخری وقت قریب آ گیا۔ یہ بھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں، اب فرشتے آئے اور میری روح نکال گئے۔ تبلیغی فرشتے تو آئے عوام نہیں، آفیشل لیکن اللہ رب العزت نے ان کی استقامت اور ان کی ثابت قدمی اور ان کی قربانی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو ظاہر فرمایا۔ آسمان سے ایک ڈول اترنے لگا جو رسی سے بندھا ہوا تھا، آہستہ آہستہ نیچے آتے آتے ان کے سینے کے قریب پہنچ گیا، یہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ بڑا ڈول تھا، کیا دیکھتی ہیں اس کے اندر؟ ٹھنڈا میٹھا جنت کا پانی۔ جب آدمی قربانی دیتا ہے دین کی محنت کے لیے اور دین کی دعوت دیتے دیتے قربانی دیتا ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے، قربانی آتی ہے برداشت کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر اپنی مددوں کو دروازے کھول دے۔ یہ اٹھی، اس بڑے ڈول سے پانی پیا، ڈول بڑا تھا، کچھ پانی کپڑوں میں گر گیا، کچھ زمین پہ گر گیا، اور جب اس پانی کو پیا، جنت کا وہ ٹھنڈا میٹھا پانی جب اس کو پیا، اللہ تعالیٰ نے بھوک بھی مٹا دی، پیاس بھی ختم اور تکان بھی ساری دور ہو گئی۔ بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم اور تکان بھی ساری دور ہو گئی۔ حشاش بشاش، جو پانی کپڑوں پہ گرا تو جو گرمی لگ رہی تھی وہ گرمی ختم ہو گئی، اور جو پانی زمین پہ گرا، ریت تپتی ہوئی گرم ریت، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ ٹھنڈی ریت پر اب بدن پر بھی گرمی لگ رہی، اطمینان سے بیٹھی ہوئی۔ اور ڈول جس طرح آسمان سے اترا تھا، ان کی ضرورت پورا ہونے کے بعد، ان کے پینے کے بعد، وہ ڈول پھر آسمان پہ اسی طرح واپس چلا، ڈول آسمان پہ واپس چلا گیا۔ وہ فرماتی ہیں ایسا پانی تھا، اللہ نے اس میں ایسی خاصیت رکھی تھی، اس پانی کے پینے کے بعد مجھے موت تک کبھی پیاس نہیں لگی۔ وہ 2 دن 3 دن کی بھوک پیاس برداشت کی اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں۔ اللہ نے ایسا پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے ایسا پانی پلایا اپنی قدرت سے کہ موت تک میں پیاس نہیں لگی۔ کہتے ہیں گرمی کے موسم میں میں دھوپ میں لیٹ جاتی، مجھے پیاس نہیں لگتی۔ بھوک بھی اللہ کی مخلوق، پیاس بھی اللہ کی مخلوق۔ اللہ چاہے پانی سے پیاس بجھا دے، اللہ چاہے بغیر پانی کے پیاس بجھا دے، اور پانی سے پیاس بجھا کر ایسی بجھائے کہ ساری زندگی پیاس نہ لگے۔ وہ کافر جب سو کے اٹھے اور آئے اس خیال سے کہ ام شریک تو مر چکی ہوگی، دیکھتے کیا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک حشاش بشاش بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا تھا یہ اب چھوڑ کے گئے تھے، ہم اپنے خیمے میں گئے تھے، یہ تو بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تھی۔ اچھا ام شریک، ہم جب سو گئے تو ہمارے خیمے میں گھس کے تو نے ہمارا کھانا کھایا، تو نے ہمارا پانی پیا۔ مان لگی ہرگز نہیں، نہ میں تمہارے خیمے میں گئی ہوں اور نہ میں تمہارا کھانا کھایا، نہ تمہارا پانی پیا۔ وہ دوڑ کے اپنے خیمے میں گئے، جا کر دیکھا کھانا بھی جو کر دوں، پانی بھی جو کر دوں، کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن ام شریک بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھی۔ ارے ام شریک، جب تو ہمارے خیمے میں نہیں آئی تو پھر تو نے کہاں سے کھایا، کہاں سے پیا، اور تیری حالت یہ ٹھیک کیسے ہو گئی؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے اپنی قدرت سے مدد فرما کر میری بھوک کو مٹا دیا، میری پیاس کو بجھا دیا، اب میں ٹھیک بیٹھی ہوں۔ وہ کافر، اللہ نے ان کے دلوں کو ایسا متاثر کیا، ان کی جمنے پر، ان کی استقامت پر اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو حضور کے زمانے میں مرد جیسے دین کی محنت کرتے تھے اور ایک ایک مرد کی فکر کرتے تھے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ان کی استقامت پر، ان کے جمنے پر ان کافروں کو ہدایت دی۔ حضور کے زمانے میں جیسے مرد دین کے لیے محنت کرتے تھے اور پوری امت کی فکر کرتے تھے، ایسی مستورات بھی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی اور ذمہ داری سمجھ کے اس کی محنت کرتی تھی۔ حضرت معاذ رضی قبرص جزیرے میں گئے دعوت کی نسبت پر اور دعوت والے کام کے لیے، ان کے ساتھ ان کی اہلیت۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ حضور کے زمانے میں اور حضور کے بعد
صحابہ مرد بھی اور صحابیات مستورات بھی اللہ کے دین کے لیے اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کے لیے دنیا کونے کونے پہنچے. اللہ کے راستے میں مرد بھی نکلتے تھے، مستورات بھی نکلتی تھی. جیسے مستورات کے لیے ذمہ داریاں، مردوں کے لیے احکامات، اور مردوں کی ذمہ داریاں، ایسے ہی مستورات کے لیے احکامات اور مستورات کی ذمہ داریاں. مستورات بھی اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اسی طرح فکر مند ہوتی تھی اور اسی طرح غمگین ہوتی تھی، اور امت کی فکر میں، امت کے غم میں اپنے مردوں کے ساتھ اپنے شوہروں کے برابر کی شریک ہوتی تھی. آج بھی جیسے ہم مردوں کے ذمے ہیں ایسے ہی مستورات کے بھی ذمے ہیں. پورے دین پر چلنا، اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنا اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت میں اپنی جان مال، اپنی ساری صلاحیت لگانا جیسے مردوں کے ذمے ہیں ایسی مستورات کے بھی ذمے. اب پتہ نہیں ہمارے اس مجمع میں کن کن مردوں نے اپنی اپنی مستورات کے وقت لگوائے. جب پوچھتا ہوں، جب عام طور سے اگر میری ذمہ بات ہوتی ہے پوچھتا ہوں تو تھوڑے ہاتھ اٹھتے ہیں جنہوں نے 3 مہینے کی مستورات کے لگوائے، جنہوں نے 15 دن یا چلہ کی مستورات کا لگوایا. مرد بھی ساری امت کی فکر کریں اور مرد بھی اللہ کے دین کے مٹنے کا غم ان کے دلوں میں ہو، ایسی مستورات کے دلوں میں بھی اللہ کے دین کے مٹنے کا غم. اللہ کا ایک ایک حکم دنیا میں زندہ ہو جائے اور ہر مسلمان اللہ کے حکموں پہ چلنے والے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل کرنے والے. ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری عدالتوں میں، ہمارے اسپتالوں میں، غرضے کی زندگی کے ہر شعبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے اعمال، اللہ کے احکامات زندہ ہو جائے. ایک سنت بھی کسی گھر میں ایک سنت کے خلاف بھی کام نہ ہو رہا ہو، کسی سنت کے خلاف کام نہ ہو. صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک سنت کے مطابق زندگی گزار رہے. ایک ایک سنت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے رقم تھی. اور اب تو الحمدللہ کچھ جماعتیں ملکوں میں گئیں تو وہاں سے تقاضے آ رہے ہیں کہ جیسے آپ مردوں کی جماعتیں بھیجتے ہیں ایسے مہا مستورات کی جماعتیں بھی ہمارے یہاں بھیجیں، تاکہ ہماری مستورات آپ کی مستورات کو دیکھ کر ان کے پاس بیٹھ کر دین کی باتیں سن کر وہ بھی دین پر چلنے والی بن جائیں اور دین کی محنت کرنے والی بن جائیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جن جن ملکوں میں جماعتیں گئیں اگرچہ بہت کم گئی، الحمدللہ ان کے جانے سے بہت فائدہ ہوا. مردوں کو بھی فائدہ ہوا اور مستورات کو بھی فائدہ ہوا. مستورات جو اللہ کے احکامات توڑ رہی تھیں، حضور کی سنتوں کے خلاف زندگی گزار رہی تھیں، اللہ نے ان کی زندگیوں کو پلٹ دیا. اللہ نے ان کی زندگیوں کو پلٹ دیا. ایک ایک سنت عمل کرنے والی بن گئی. جو بازاروں میں بغیر پردے کے پھرتی تھی اب باقاعدہ پورے پردے کے ساتھ. اب وہ تو نکلنا بھی کم ہو گیا ان کا. اب وہاں مستورات کی جماعتیں جائیں اور وہاں جا کر مرد بھی مسجد کے عادی بن جائیں اور مرد بھی نیک اعمال کرنے والے بن جائیں اور مستورات بھی اپنے گھروں میں رہ کر اپنے بچوں کی دین کی تربیت، اپنے بچوں کو سنت کے مطابق ان کی زندگی بنانا اور ان کی سنت کے مطابق ان کی تربیت کرنا اور ان کے گھروں میں دین کا ماحول، دعوت کا ماحول، اعمال کا ماحول. کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا کام ہو گیا. اور ایک دونی پتہ نہیں کتنے گھروں میں ایسے اعمال شروع ہو جاتے. تو جیسے مردوں کا نکلنا ضروری ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی، ایسی مستورات کے ساتھ مردوں کا اپنی مستورات کو لے کے اللہ کے راستے میں جانا یہ بھی انتہائی ضروری. تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، اب بعض علاقوں میں سننے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شرم آتی ہے ان کو. بعض علاقوں میں مردوں کو شرم آتی ہے کہ مستورات کو لے جاتے ہوئے. میں اپنی بیوی کو لے کے جاؤں، بیوی کو جماعت میں لے کے جاؤں، شرم آتی. حالانکہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں بھائی، اگر میری بیوی بیمار ہو جائے، میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں کہ نہیں لے کے جاتا؟ لے کے جاتا ہوں. جسمانی امراض کے لیے اپنی بیوی کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹرنی کے پاس، گاؤں کے اسپتال میں، قصبے کے اسپتال میں اور ضرورت پڑ جائے تو شہر کے اسپتال میں، شہر کے بڑے اسپتال میں جسمانی امراض کے ہم لے کے جاتے ہیں. تبلیغی عوام روحانی امراض، آفیشل. دین کا غم نہیں، دین کے مٹنے کا غم نہیں، آخرت کی فکر نہیں، سنت اعمال زندہ ہو جائے اس کی فکر نہیں. اب اس امراض کے لیے، روحانی امراض کے لیے اگر اپنی مصروفات کو اللہ کے راستے میں لے جائیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. صحابہ کی مصروفات کو لے کر نکلے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اپنے اسفار میں اپنی ازواج مطہرات کو لے کر تشریف لے گئے. اور پھر دوسری بات یہ ہے اولاد کی تربیت میں زیادہ دخل ماں کا ہوتا ہے، اگرچہ باپ بھی اس میں پورے حصے دار ہوتے ہیں. اگر ماں کا ذہن بنا ہوا ہوگا، ماں کا ہم نے وقت لگوایا، بیوی کا وقت لگوایا، تو انشاءاللہ اور بچوں کی دین کے مطابق تربیت، سنت کے مطابق تربیت. اس میں شرمانا نہیں، حضور کی طرح، صحابہ کی طرح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور صحابہ کی طرح اپنی مسئولات کو اللہ کے راستے میں لے کر نکلے. کیوں بھائی آپ حضرات کا ارادہ اور عزم ہے انشاءاللہ؟ کن کن بھائیوں کا عزم ہے کہ اپنی مسئولات کا وقت لگوائیں گے؟